بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نور الانوار اور نور الانوار کے حوالے سے ابتدائی جو مباحث ہوتی ہیں وہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھ لی تھیں۔ آج ہم خطبہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنى للشرائع والاحکام۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعل بنایا اصول الفقہ، فقہ کے اصولوں کو، فقہ کے قواعد کو، مبناً بنیاد بنایا، للشرائع شریعتوں کے لیے، شرائع اسلامیہ کے لیے اس کو بنیاد بنایا، والاحکامی اور احکام کے لیے، احکام شرع کے لیے اس کو بنیاد بنایا۔ کس کو جی؟ اصول فقہ کے، اصول فقہ کو یعنی فقہ کے قواعد کو۔ واساساً اور بنیاد بنایا، اساس کی بنیاد کو کہتے ہیں، مبنی بھی کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد۔ البتہ بنا اور اساس وہ بنیاد ہوتی ہے جو بالکل جڑ والی ہو۔ مثلا آپ جو ایرا بناتے ہیں تو ایک ایرا زمین کے اندر ہوتا ہے، ایک ایرے کا ڈی پی سی ایسا اوپر ہوتا ہے نا، تو اوپر والی بمبرا کہتے ہیں اور نیچے والی جو بالکل جڑ ہے اس کو اساس کہتے ہیں، جو بالکل بنیاد ہوتی ہے۔ اور جڑ بنیاد بنایا اس کو، اصول فقہ کو، لعلم الحلال والحرام، حلال اور حرام کے علم کے لیے۔ علم حلال اور حرام وہی فقہ کا، شریعت کا علم کہلاتا ہے۔ اچھا جی، وصیرہا اور اس کو کر دیا انہوں نے موثقتاً، اس کو موثقتاً اس کو کر دیا، شرائع کو، شریعتوں کو۔ ہا ضمیر کی طرف راجع ہے، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شریعتوں کی طرف راجع ہے۔ اور ان شریعتوں کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا موثقتاً، محکمتاً، مستحکمتاً، مضبوط کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ بالبراہین، بالبراہین کس کے ساتھ جی؟ براہین کے ساتھ۔ والدلائل اور دلائل کے ساتھ مضبوط کر دیا۔ اب تشریح میں بات بھی کر رہا ہوں، پہلے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وموشحۃ بالحلی والشمائل، اور اس کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، موشحۃ آراستہ کر دیا، مزین کر دیا، بالحلی زیورات کے ساتھ، والشمائل اور اچھی خصلتوں کے ساتھ، اچھی خصلتوں کے ساتھ۔ والصلاۃ والسلام اور درود و سلام ہو علی سیدنا، ہمارے سردار پر۔ کون سردار ہیں؟ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی، محمد الذی، الذی وہ شخصیت، اجرا هذه الرسوم کہ جن کو وہ شخصیت جس نے جاری کر دی، اجرا جاری کر دی، هذه الرسوم ان رسوم کو جاری کر دیا، الی یوم الدین، کہاں؟ قیامت تک کے لیے ان کو جاری کر دیا۔ رسوم سے مراد ہے رسوم شرع، شریعت کے رسوم، شریعت کی رسوم، شریعت کی رسوم کو جاری کر دیا۔ اچھا جی، شریعت کی رسوم کو کیا کر دیا؟ جاری کر دیا۔ الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے، بدلے کے دن تک کے لیے، یعنی یہ جاری رہے گا۔ اب شریعت محمدیہ کا سلسلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ رک جائے اور کسی اور کی شریعت آئے۔ یہ ختم نبوت کی طرف بھی دلیل ہو گئی ہے، قسم کی اشارہ ہو گیا۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاءَ اور قوی بنا دی، ایدہ یدن کے ہے، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، دایاں ہاتھ خاص طور پر۔ تو وَأَيَّدَ اور مضبوط کر دیا، العلماء علماء کو قوی کر دیا، بالعید المتین، عید وہی تائید ہو گئی، اور المتین مضبوط، مضبوط تائید کے ساتھ ان کو کیا کر دیا؟ قوی بنا دیا، مضبوط تائید کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا ہے؟ وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ اور بلند کیے ان کے درجے علماء کے، فی اعلی علیین، اعلی علیین کے اندر ان کے درجے۔ یہ کس آیت کی طرف اشارہ ہے؟ اس آیت کی طرف جو قرآن کریم میں ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بلند کرتے ہیں اور خاص کر اہل علم کے درجات کو ان سے زیادہ بلند کرتے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے جی، علیین جی۔ اب علیین جنت کا اعلیٰ مقام ہے، جس طرح آپ نے اس نے تفسیر میں پڑھا ہوگا، علیین اور سجین، اور علیین میں بھی پھر اعلیٰ مقام کہا ہے، اور ظاہر بات ہے جنتوں میں سب سے اعلیٰ مقام پھر کون سا ہوگا؟ جنت الفردوس ہے۔ وَشَهِدَ لَهُمْ اور
گواہی دے دی لہم ان علماء کے لیے بالفلاحی کامیابی کی، دنیا میں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کیا ملے گی؟ کامیابی، والیقین اور یقین کی، یعنی کامیابی اور یقین کی گواہی دے دی ان کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ گواہی دے دی کہ کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام کی زبان نبوت سے علماء کے فضائل بیان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ علم اور علماء کے فضائل بیان ہوئے نا، تو وہ گواہی ہے کہ دنیا میں علم اور صاحب علم علماء ان کے بہت بڑے رتبے اور مقام ہیں. قرآن نے بھی گواہی دی اور آپ علیہ السلام نے بھی اپنی زبان نبوت سے اس کی گواہی دی. وعلی آلہ، اور ان کی آل پر بھی یہ درود و سلام ہو، واصحابہ، ان کے صحابہ پر درود و سلام ہو، الہادینہ، جن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں، اراۃ الطریق کے طور پر، نہ کہ ایصال الی المطلوب، راستہ دکھانے والی ہدایت اراۃ الطریق، نہ کہ ایصال المطلوب کی مطلوب تک پہنچانا. مطلوب تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ. المہتدینہ، جو خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، وتابعیہم، اور تابعین پر بھی ہو. کون سے تابعین؟ جو ان کی اتباع کرتے ہیں، کن کی؟ صحابہ کی. ایمان کی حالت میں ان کو دیکھا یا ان کی مجلس میں حاصل کی صحبت. تو یہ وتبعہم، اور صرف تابعین ہی نہیں، تبع تابعین بھی، ان پر بھی درود و سلام ہو. من الائمتی، جو ائمہ میں سے ہیں، المجتہدین، اور وہ ائمہ جو اجتہاد کرنے والے ہیں. اور ظاہر بات ہے ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں، 6-7 صحابہ کو انہوں نے زیارت کی ہے. اب وہ دوسرے جو ہیں وہ بات کے تابعین تبع تابعین میں اس ترتیب سے ہیں، تو لہٰذا تبع تابعین ان سب کو اس میں شامل کر دیا گیا. یہ اصل میں اشارہ ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اس میں آپ علیہ السلام نے بہترین طبقے جن کو کہا گیا ہے، جن کو کہا ہے، تو بہترین طبقے اور قرن، صدیوں والے اور وہ زمانے والے، تو وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا زمانہ، پھر ملا ہوا، پھر ملا ہوا، جو سے ملے ہوئے ہیں. تو اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ اس سے تابعین تبع تابعین بھی مراد ہے. سے تو یہ تقریباً ٹوٹل 220 سال دور خیر القرون بن جاتا ہے. 220 سال خیر القرون، ان سب کو یہاں پر صلاۃ والسلام میں طبعاً آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل کر دیا گیا. یہاں تک تو میں نے ترجمہ کیا، اس کی میں مختصر سی تشریح کر کے اگلی عبارت کی طرف جا رہا ہوں. تو اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے فرمایا اصول فقہ کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بنیاد کس کے لیے؟ شریعتوں کے لیے. شرائع، شریعتن کی جمع ہے، اور شرع کس چیز کا نام ہے؟ گاٹھ، پانی پینے کی گاٹھ. ٹھیک ہے. اور ویسے اس کو کہا جاتا ہے شریعت پسندیدہ طریقہ. کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ عرفاً پسندیدہ طریقہ، وہ تو لغوی اعتبار سے ہے پسندیدہ طریقہ. اچھا جی. اور اس کو آپ ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں، شرائع احکام نکلنے کی جگہ، جائے احکام، مصدر احکام، جہاں سے احکام نکلتے ہیں. اچھا، اب جو نکلتے ہیں والاحکام آگے ان کو بھی ذکر کر دیا. گویا یوں سمجھے کہ شرائع مشتق من ہوئے ہیں، مصدر ہیں جہاں سے نکلتی ہیں چیزیں، احکام نکلتے ہیں، اور نکلنے والے جو مشتقات ہیں، مشتق ہیں، وہ کون ہیں؟ احکام. یہ ان کی آپس میں مناسبت ہو گئی. اچھا جی. اب احکام حکم کی جمع ہے. حکم کہتے ہیں امر ثابت یا حکم ثابت یا اثر ثابت. اثر ثابت، ایسا اثر جو ثابت ہونے والا ہو، ثابت شدہ ہو. تو حکم بھی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے. حکم کی آپ نے اصول فقہ میں پڑھی بھی ہیں، انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے. 2 قسمیں آتی ہیں، حکم تکلیفی، حکم وضعی. حکم وضعی میں علت، معلول، سبب، مسبب، شرط، مشروط، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. 5 خاص قسم کی اصطلاحات ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں. حکم وضعی. حکم تکلیفی میں آپ نے 9-10 باتیں پڑھی ہیں، 9-10 اصطلاحات پڑھی ہیں. فرض، واجب، سنت، مندوب پڑھی ہے نا، مباح، حرام، اور مکروہ تحریمی، تنزیہی، اس طرح کی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں. اچھا جی. احکام وہ اساساً، اساس جڑ کو کہتے ہیں، میں نے اس کی پہلے تشریح کر دی. علم حلال اور حرام کون سا ہے؟ وہی شریعت کا اور فقہ کا علم ہے. جو حلال حرام کی مسائل یہی فقہ بتاتی ہے، یہی شریعت بتاتی ہے. یعنی تکوینی علم نہیں، شرعی علم. مقابلے میں دوسرا کون سا ہے؟ تکوینی علم، کائناتی نقشوں کا علم. انبیاء کا کام تکوینی علوم کے ساتھ نہیں تھا، تشریعی علوم کے ساتھ. کیوں؟ انبیاء اس لیے آئے کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا بنائیں، آخرت بنائیں، اور اپنی جنت میں جائیں اور اللہ کی رضا والی زندگی میں. اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے علوم شرعیہ تشریعیہ کا ہوتا ہے. اسی لیے
4 بڑے فرشتوں میں سے جو حضرت جبریل علیہ السلام ہے ان کا تعلق، ان کا منصب بھی کیا تھا؟ تشریعی علوم سے کیا تعلق تھا. اور باقی تینوں فرشتے آپ دیکھیں جو کوپڑ والے فرشتے ہیں تو وہ تکوینی نظام ہے، جو بارشوں کا اور ہواؤں فضاؤں کا نظام چلا رہے ہیں وہ تکوینی نظام ہے، جو سور لے کے کھڑے ہیں وہ بھی تکوینی نظام ہے، کائناتی نقشے ہیں وہ. اب مجھے بتائیں علوم تکوینیہ کی شان زیادہ ہے یا تشریح کی؟ تشریح کی. کیوں؟ جبریل امین کا جو مقام ہے وہ باقیوں کا کیوں؟ ان کا تعلق علوم تشریح سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس وجہ سے ان کا مقام زیادہ ہے، باقی ان کے مقام میں فضیلت میں نیچے چلے گئے. اور پھر ان کا تعلق علوم تشریح علوم وحی کے ساتھ ہے، آسمانی علوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، زندگی حلال حرام کی ان چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس وجہ سے. اور ویسے بھی آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں والذین اوتوا العلم درجات، یہ کس علم کی بات کی ہے جن کے درجے اللہ نے ایمان والوں میں سے بھی بلند کر دیے؟ تشریح علوم سے. تو تشریح علوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تکوینی کے ساتھ نہیں. تکوینی ایک اضافی چیزیں ہیں، ایکسٹرا چیزیں ہیں، کسی کو آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ علیہ السلام نے وہ جو کہا تھا کہ یہ پیوندکاری جو آپ کرتے ہو درختوں کے اوپر مت کرو، پڑھے آپ نے پیچھے، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا. اور آپ علیہ السلام نے روک دیا تو انہوں نے رک گئے، وہ تو رکنے ماننے والے لوگ تھے، تو پھل کیا ہو گئے؟ کام ہو گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول پھل کیا ہو گئے؟ کام ہو گئے. یہ بھی نہیں کہا شکوہ کیا کہ تو متصیہ تھا صحیح کیا یا رسول پھل تھوڑے سے کم ہو گئے تھے. تو آپ علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مجھے دسیا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، ان دنیا کے امور کو تم مجھ سے اعلم ہو، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تم زیادہ بہتر جانتے ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کا کام ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا انا اعلم، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، کس علم کے بارے میں کہا تھا؟ شریعت کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کو بڑے آدمی کی زبان سے یہ جملہ ذرا تھوڑا سا، تو اللہ نے فرمایا ذرا ادھر چلیے. تو جن کے پاس بھیجا تھا ان کے پاس علوم تشریح کے ساتھ دوسرا کون سا تھوڑا سا علم تھا؟ تکوینی تھا. وہ جو بچے کو مارنا دوسرے تھے وہ تکوینی تھا، ادھر بھیج دیے. اچھا اب ادھر دیکھیے آپ علیہ السلام کے دور میں جو آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے، کیا ان کا بچہ چھوٹے بڑے مرد و زن سارے شاعر تھے؟ نہیں تھے. کھڑے کھڑے وہ سینکڑوں اشعار پڑھ سکتے تھے. تو شاعر ہونا، شاعری کا اس قدر اس پر احاطہ کرنا، یہ ان پڑھ لوگوں کا کام ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہوتا ہے. مطلب جو آدمی شاعری پر اتنی کمان رکھتا ہے کہ کھڑے کھڑے وہ سینکڑوں اشعار چھوٹے بڑے پڑھ سکتے ہیں، ان کے قافیہ ردیف وغیرہ، ان کے بحر شہر بحور ساری چیزیں برابر کر سکتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ ان پڑھ ہیں؟ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. دنیاوی اعتبار سے شاعری میں تو کمال رکھتے تھے، فصاحت و بلاغت میں تو کمال رکھتے تھے، تبھی تو ان کو چیلنج کیا گیا تھا. زراعت میں، باغبانی میں، ان چیزوں میں اور تجارتی علوم اور فنون میں، تجارت یمن اور شام ان چیزوں میں وہ گرو تھے. تو پھر بھی قرآن کہتا ہے فی الامیین، اللہ نے آپ کو امی ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ دنیاوی علوم و فنون ہوتے ہوئے بھی اللہ ان کو جب ان پڑھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل علوم تشریح ہے، تکوینیہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کی الٹی گنگا چلتی ہے. ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آگے مردم شماری والے پوچھتے ہیں جی یہ پڑھے تھے جی، وہ آتے جی میں قاری صاحب میں حافظ سینے پہ قرآن ہوتا ہے نا جی پڑھے تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہاں تجوید پڑھی ہے نا جی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں مولوی صاحب ہوں 8 سال میں نے پڑھا ہے. نہیں جی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے تخصص بھی کیا مفتی بھی ہونا جی تعلیم پوچھتے ہیں تو سب. وہ پھر آخر میں تنگ وہ کہتا ہے جی پرائمری پڑھے نا، وہ ہاں وہ تھا لیتے ہیں پرائمری یہ سندہ ہے. اچھا چلیں جی اب اس کو دیکھ لیں یہاں پر کہ وصیہ رہا، یہ اس کی تشریح ہم نے پیچھے شرح تعظیم کرا اس میں بھی کر دی تھی. اس کی موثقتاً اس کی جو ہے اس کو محکم کیا گیا، مضبوط کیا گیا براہین کے ساتھ. براہین سے کیا مراد ہے؟ براہین سے مراد ہے یقینی دلائل، ایسے دلائل جن کو جھٹلایا نہ جا سکے، ٹھوس دلائل. آئی بات سمجھ؟ جن کو آپ سے کہہ سکتے ہیں جو عقلی نقلی ہر اعتبار سے منجے ہوئے دلائل ہو، براہین ٹھوس. اور قرآن بھی کہتا ہے قل ہاتو برہانا، دلیل کا تقاضا نہیں کرتا، ٹھوس دلیل کا برہان. دلائل کا جو ہے دلائل سے مراد ہے نقلیہ علوم، نقلیہ دلائل، نقلی دلائل نقلیہ. اور پہلے سے کیا مراد ہے؟ یقینیات. یقینیات میں کون سے آگے جی؟ تصدیقات کے درجے میں اور یقینی دلائل اس میں. موشحۃ بالحلی، حلی ویسے زیورات کو کہتے ہیں، اور اسی طرح وہ شمائل وہ کیا ہے؟ اچھی خصلتیں ہیں. لیکن یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ حلی سے مراد اس سے مراد ہے ادلہ شرعیہ عقلیہ.
اور دوسرے سے لے رہے ہیں شمائل سے نقلیہ، کیونکہ بات ہی اصول فقہ کی چل رہی ہے، اصول فقہ اصول خود دلائل کو کہتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کو چیزیں۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے جاری کر دیا اجرا یجری اجران باب فعال ہے ان رسوم کو، رسوم سے مراد ہے رسوم شرع، رسوم کی بھی دو، رسم کی جمع ہے اور رسم کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی کیا ہوتا ہے رسم طور طریقہ، رسم برادری کے طور طریقے کو، خاندان کے ریت کو کہا جاتا ہے، تو یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی، ہر رسم کو شریعت نے برا نہیں کہا، جو رسم انسانوں کے فائدے کے لیے ہو اور شریعت سے ٹکراؤ نہ کھاتی ہو اس کو جائز رکھا ہے، اس کو ہمارے یہاں بہت ساری ایسی رسمیں جو شریعت سے ٹکراتی نہیں ہیں اور ہم اس کو کوئی فرض واجب سمجھ کے بھی نہیں کرتے، بس صرف برادری کا ایک طور طریقہ سمجھ کے کرتے ہیں، تو شریعت نے ایسوں کے بارے میں کوئی قدغن نہیں لگائی۔ ہاں، جب اس کو آپ فرض واجب یا سنت یا اس کا ثواب بنانے کی کوشش کریں گے پھر وہ بدعت کے زمرے میں جا کے اس پر رد کیا جائے گا۔ اور اگر ایسی رسم ہے کہ جس کے اندر ہے ہی غلط کام، غلط بات، غلط چیز، تو ایسی رسم کو پھر ہم رسم بد شمار کرتے ہوئے اس کو شروع سے ہی ختم کریں گے۔ یہ رسم کا تصور سمجھ آ گیا؟ اچھا، الہ یوم الدین جزا و سزا، بدلے کا دن، اس تک جو ہے اس کو رکھا گیا ہے، اور بالعید المدین مضبوط دلیل وہ بھی ہو گئی۔ آگے شہیدہ اس کو میں بتا دیا، اصحاب پر چلے جائیں جی، اصحاب وہ جمع ہے کس کی جی؟ صاحب کی، یا جمع ہے کس کی جی؟ جیسا اطہار کی جمع کیا آتی ہے؟ طاہر، یا انہار کی نہر، تو یہاں پر بھی ایسی صحب، یا انمار نمیر، تو یہ صحیب اس ترتیب سے آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس ترتیب سے، یا شریف اشراف شریف، تو اس چار اس کے واحد ہو سکتے ہیں۔ اچھا، الہادین، الہادین میں نے بتا دیا اراد و طریق ہے، یہ اصال المطلوب مراد نہیں ہے۔ المحتدین بتا دیا ہدایت یافتہ، تابعین ان کی تشریح بھی میں نے کر دی، اور سارا۔ وبعد، وبعد سے مراد اجمل صاحب کو پتہ ہے کہ یہ بعد البسملتی یا بعد التسمیتی والحمدی والصلاۃ، اور یہ آپ نے بہت پہلے کئی مرتبہ پڑھ لیا کہ بعدو یہ زمہ عوضی ہے اور یہ مضاف الیہ کا یہ محذوف ہے جو ابھی ہم نے نکالا، اور یہ بعدو جو ہے یہ مبنی پر زمہ ہے، تو دو صورتیں باقی جو ہیں وہ اس کی جو بنتی ہیں بعدو قبلو کی، وہ مورب کی ہوتی ہیں، جن میں ایک بعدن قبلن ہوتا ہے اور ایک موقع مال کے مطابق اعراب اس کے اوپر آتا ہے، دو مورب کی صورتیں، اور ایک یعنی مضاف الیہ اس کا لفظوں میں نہیں ہے، نیت میں ہے، جیسے یہاں لفظوں میں بھی نہیں ہے، نیت میں بھی نہیں ہے، نسیہ منسیہ مورب، یا آئی بات سمجھ، یا موجود ہے عبارت میں تو پھر وہ بھی مورب، دو صورتیں مورب کی ہیں۔ اچھا، فلما کان کتاب المنار، اب یہاں سے کیا بتا رہے ہیں، تو اس کا آپ نوٹ دے سکتے ہیں یہاں پر عنوان، وجہ تعریف، وجہ تعریف اور ضرورت تحریر منار، وجہ تعریف، وجہ تعریف ہے اس میں، اور ضرورت تحریر منار، کہ منار کیوں لکھی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، وجہ تعریف یہ ہو گیا۔ اب سنیے یہاں پر، یہ اصل میں یہ کہتے ہیں، میرے کچھ دوست تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کس طرح کوئی کتاب لکھیں اور وہ کتاب اس طرح کی ہو، فلاں ہو، تو منار تو لکھ دی تھی نا، اس فلما کانا کتاب المنار او جزا، منار کی شرح، منار تو لکھی ہوئی ہے نا، منار کی شرح جو ہے انہوں نے اس ترتیب سے، تو اب انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ میں نور الانوار لکھنے کے حوالے سے مجھے کافی دوستوں نے کہا کہ آپ کو ایسی شرح لکھیں کہ جو ایک اچھی معقول سی، معتدل سی، متوسط سی شرح ہو، کیونکہ جن لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے یا اتنی لمبی لگائی ہے کہ اصل مطالب کو سمجھنے میں ہی وہ خیل ہو گئی، اور جنہوں نے اتنی، بعضوں نے اتنی مختصر لکھی ہے کہ اصل مطلب وہ سمجھا ہی نہیں پائے، انتہائی مختصر کر دی، تو آپ کوئی درمیانی ہونی چاہیے، تو لہٰذا میرے دوست مجھ سے کہتے رہے، اور پھر اس میں قیل و قال بھی زیادہ نہ ہو، قیل و قال زیادہ نہ ہو سے ہم تنگ ہوتے ہیں، اور فلاں ہو، تو اس طرح تو ہمیں یہ چیز سمجھا دی جائے، تو کہتے ہیں پھر یہ دوستوں کا اصرار بہت زیادہ بڑھ بھی گیا، یہاں تک کہ میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا کہ میں ان کو نہ کرتا، اور بالآخر میں نے لکھی، اور پھر درمیان میں چونکہ ایک سفر مبارک بھی شروع ہو گیا مکہ مدینہ کا، تو وہ بھی وہاں پر ٹائم بھی مل گیا اور اتنی اچھی خوبصورت پر نور فضائیں بھی مل گئیں، تو میرے لیے یہ کام کرنا کیا ہو گیا، آسان ہو گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی ہیں، اور جو انہوں نے بات کو، خطبے کو ختم کیا ہے۔ وبعد فلما كان کتاب المنار، پس جب تھی کتاب المنار، او جزا، او جزا اس میں تفضیل ہے، اور یہ کیا تھی، بہت زیادہ مختصر، او جزا بہت زیادہ مختصر، کس میں سے، کتب الاصول، کتب اصول میں سے سب سے زیادہ مختصر، متناً متن کے اعتبار سے، وہ عبارتاً عبارت کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہو گیا۔
اچھا وہ اشملہا اور زیادہ جامع بھی تھی، نکتن نکات کے اعتبار سے، و درایتن اور فہم اور روایات کے اعتبار سے، فہم اور روایات کے اعتبار سے، ولم یشتغل بحلہ اور نہیں کوئی مشغول ہوا مصروف ہوا بحلہ اس کو حل کرنے کے ساتھ، احد کوئی ایک من الشراح شارحین میں سے مجھ سے پہلے نہیں کوئی مشغول ہوا، الذین سبقونا وہ جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے بالزمانی زمانے میں جو ہم سے پہلے گزرے، جنہوں نے کوشش کی، یعنی نہیں کوئی اس طرف آیا اس طرف التفات کیا، یہ طبقہ نمبر 1 ہو گیا جنہوں نے التفات ہی نہیں کیا۔ ولم یعصموا طبقہ نمبر 2، ایک طبقہ وہ آیا جو مشغول تو ہوا لیکن ولم یعصموا عن النسیان، لیکن وہ بھول چوک سے محفوظ نہیں رہا، بھول چوک سے بچ سکا نہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ بھول چوک کی اس میں۔ اچھا 2 طبقے ہو گئے۔ آگے فرمایا فإن بعض شروح، اب ان 2 طبقوں کا خلاصہ نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا، فإن بعض شروح پس بعض شرح تو وہ آئیں سامنے، مختصرۃ جو انتہائی مختصر تھی، اتنی مختصر کہ مخلۃ کہ وہ مخل بن گئیں، لفہم المطالب مطالب کو سمجھنے کے لیے، مطالب کے سمجھنے میں وہ مخل ہو گئیں۔ وبعضها دوسرا طبقہ جنہوں نے مطولۃ اتنی لمبی لکھ دیں شرح طویل، مملۃ جو اکتانے لگیں، تھکانے لگیں، اکتانے لگیں، فی درک ای فی فہمی، فی درک المعارب ای فی فہم المقاصد والحاجات والمطالب، جی جو اکتانے لگیں کس میں، مقاصد کے مطالب کے مقاصد کے سمجھنے میں، وہ کیا ہو گئیں، اکتانے لگیں، تھکانے لگیں، اکتانے لگیں، ہو گیا۔ وقدیماً اور ایک عرصہ سے، قدیماً کا کیا معنی ہے، ایک عرصہ سے، کان یختلج فی قلبی میرے دل میں ایک کھٹکا لگا رہا، میرے دل میں خلجان کھٹکا لگا رہا، میرے دل میں یہ بات بیٹھی رہی، ان اشرحہ شرحا کہ میں لکھ ڈالوں اس کی ایک شرح، شرحا موصوف ہے، ینحل آگے صفت ہے، ایسی شرح، ینحل منہ حل ہو جامع منہ اس سے، اس کی برکت سے، مغلقاتہ منار صاحب کی، منار کتاب کی پیچیدگیاں، بند مسائل، بند باسیں، مغلق تمام پیچیدہ مسائل، ویوضح اور یہ وضاحت کرے، مشکلات ہی اس کی مشکلات کی وہ کیا کرے، وضاحت کرے، مشکلات چونکہ الف تا کے ساتھ جمع ہے نا، تو الف تا کے ساتھ جمع آپ نے اعراب پڑھا ہے، اس کا نصب بھی کس کے ساتھ آتا ہے، زیر کے ساتھ، ورنہ مسلمات رأیت مسلمات، تو اس لیے وہ یوزہ مشکلاتی ہی میں نے پڑھا، من غیر تعرض بغیر لانے کے، من غیر تعرض بغیر لانے کے، کیا چیز، للاعتراضی والجوابی اعتراض جواب لانے کے بغیر ایسی بات سے میں کروں، قیل قال نیچے لکھ دیں، قیل قال یعنی بغیر قیل قال کے، قیل قال کو لوگ بھی تنگ ہوئے دینا، لیکن اس کے فائدے تو سمجھ میں شرجامی لکھا لیں وہ سارے۔ اچھا ولا ذکر اور کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہ ملتا ہو، لما صدر منہم جو صادر ہوا منہم ان متقدمین سے جو کچھ آیا، من الخلل والاضطراب خلل اور اضطراب، خلل کسی چیز کا اچانک سے ایسے اندر گھس جانا، دخل اندازی، اور اضطراب ایسی کیفیت جس میں آدمی مضطرب الحال ہو جاتا ہے کہ اس کو سب کچھ سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں، سرگرداں سے ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کو حالات کی دائیں بائیں کی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اور پہلے کے جو متقدمین نے لکھی بھی ہیں چیزیں، اس میں جو انہوں نے خلل اور اضطراب واقع ہوا ہے، اس میں سے کچھ بھی میری کتاب میں دہرایا نہ جائے، دہرایا نہ جائے۔ وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي اور اتفاق ہی نہ ہو پایا اس کا کہ میں یہ کام کرتا، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي ذَلِكَ مجھے اتفاق ہی نہ ہوا کہ میں یہ کام کرتا، إِلَى مُدَّةٍ ایک عرصہ تک، ایک عرصہ تک سب چل رہے ہیں نا، ایک عرصہ تک یہ اتفاق ہی نہ ہوا، کیوں، لِكَثْرَةِ الْمَشَاغِلِ
کیونکہ مشاغل کی کثرت کی وجہ سے، وضیق المحامل اور مواقع کی تنگی کی وجہ سے، مواقع کی موقع ہی نہیں مل رہا تھا، موقع تنگ، مواقع کی تنگی کی وجہ سے، فَإِذَا اذا یہاں پر مفجاتی ہے، پس اچانک، انا وصلت الى المدینۃ المنورۃ، میں پہنچا ایک مبارک سفر میں مدینہ منورہ کی طرف جا پہنچا، والبلدۃ المکرمۃ، اور ایک باعزت شہر، کون سا مراد ہے؟ مکہ مکرمہ، والبلدۃ المکرمۃ، فقرأ علی الکتاب المذکورہ، پس پڑھا مجھ پر الکتاب المذکورہ، اس کتاب مذکور، منار کو، بعض خلانی، بعض میرے احباب کرام نے، بعض دوستوں نے، وخلص اخوانی، وخلص اخوانی، دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مخلص بھائیوں نے، میرے مخلص بھائیوں نے، من الخطباء المعظمۃ للحرم الشریف، جو حرم شریف کے اندر خطباء تھے، مقرر تھے، واعظ تھے، والمسجد المنیف، اور مسجد منیف، منیف کہتے ہیں بلند شان والی مسجد میں، جی نہ ادھر سنیے کہ ہو سکتے ادھر ہی ذرا سن کیتے ہو، فقترحوا، پس انہوں نے خواہش ظاہر کی، اقتراح کا ویسے معنی ہوتا ہے بغیر نمونہ کے ایجاد کرنا، یعنی بغیر نمونے کے ایجاد کرنا، اقتراح، تو یہاں معنی ہے خواہش ظاہر کی انہوں نے، یعنی ایک نئی بات انہوں نے میرے سامنے رکھ دی ہے، بہذا الامر العظیم، اس عظیم معاملے سے متعلق، اس عظیم معاملے سے متعلق، والخطب الجسیم، اور اس بہت بڑی، جسیم معنی بڑی، بہت بڑی حالت اور کام سے متعلق، خطب ویسے معنی ہوتا ہے حالت، اس بہت بڑی حالت یا کام سے متعلق، وحکموا علی جبرا، اور انہوں نے حکم